اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم. ویلکم ٹو المنیر ہائی اسکول ای لرننگ سسٹم کلاس 2. آج ہمارے پاس ہے یونٹ نمبر 14 اور عنوان ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے. آپ رضی اللہ عنہ کے والد کا نام حطاب تھا جو قبیلہ قریش کی شاخ بنو عدی سے تعلق رکھتے تھے. شروع میں آپ رضی اللہ عنہ اسلام کے سخت مخالف تھے. آپ رضی اللہ عنہ کی بہن اور بہنوئی نے جب اسلام قبول کیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے انہیں مارا پیٹا، لیکن وہ ثابت قدم رہے. ثابت قدم یعنی اپنے بات پر قائم رہے. انہیں دیکھ کر اور ان سے قرآن مجید کی تلاوت سن کر آپ رضی اللہ عنہ کے دل میں نرمی آ گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے. اس وقت آپ رضی اللہ عنہ کی عمر 27 سال تھی. کتنے سال تھی؟ 27 سال تھی. آپ رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے پہلے مسلمان خانہ کعبہ میں چھپ کر نمازیں پڑھتے تھے. کہاں پر چھپ کر نمازیں پڑھتے تھے؟ خانہ کعبہ میں چھپ کر نمازیں پڑھتے تھے. آپ رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے بعد مسلمانوں نے پہلی مرتبہ کھلے عام نماز ادا کی. کھلے عام یعنی سب کے سامنے. آپ رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے سے اسلام کو طاقت ملی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد خلیفہ بنے. کس کی وفات کے بعد؟ حضرت ابو بکر صدیق کی وفات کے بعد خلیفہ بنے. آپ رضی اللہ عنہ کے دور میں بہت سے ممالک فتح ہوئے. کس کے دور میں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں بہت سے ممالک فتح ہوئے. شام، فلسطین، ایران، عراق اور مصر میں اسلامی حکومت قائم ہوئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سادہ زندگی بسر کی گزاری. آپ رضی اللہ عنہ اپنی خلافت کے زمانے میں ستو، کھجور، زیتون کے تیل اور بغیر چنے آٹے کی روٹی استعمال کرتے تھے. اپنے دور خلافت میں کیا کیا استعمال کرتے تھے؟ ستو، کھجور، زیتون کے تیل اور بغیر چنے آٹے کی روٹی استعمال کرتے تھے. آپ رضی اللہ عنہ کے لباس میں اکثر پیوند لگے ہوتے تھے. پیوند یعنی جوڑ. آپ رضی اللہ عنہ اپنے غلام کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلاتے تھے. کس کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلاتے تھے؟ اپنے غلام کو. بیت المقدس کے عیسائیوں سے صلح کے معاہدے پر دستخط کرنے کی شرط پوری کرنے کے لیے جب آپ رضی اللہ عنہ روانہ ہوئے تو سفر کے دوران آپ رضی اللہ عنہ اور آپ رضی اللہ عنہ غلام باری باری اونٹ پر سوار ہوتے تھے. یعنی ایک اونٹ تھا اور مسافر کتنے تھے؟ 2. ایک آپ رضی اللہ عنہ تھے اور ایک ان کا غلام. تو آپ رضی اللہ عنہ اور ان کا غلام جو تھے وہ باری باری اونٹ پر سوار ہوتے تھے. جب بیت المقدس کے قریب پہنچے تو غلام اونٹ پر سوار تھا اور خلیفہ اونٹ کی مہار تھامے پیدل چل رہا تھا. انصاف اور مساوات کی یہ مثال دیکھ کر سب حیران رہ گئے. آپ رضی اللہ عنہ رایا کے حالات سے باخبر رہنے کے لیے، رایا یعنی عوام، لوگوں کے، بھیس بدل کر یعنی حلیہ بدل کر رات کو گشت کیا کرتے تھے، چکر لگایا کرتے تھے. کسی ضرورت مند کو دیکھتے تو اس کی ضرورت پوری کر دیتے تھے. ایک دفعہ آپ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ایک غریب عورت کے بچے بھوک سے بلک رہے تھے، رو رہے تھے، اور وہ انہیں بہلانے کے لیے خالی ہنڈیا چولہے پر رکھے بیٹھی تھی. آپ رضی اللہ عنہ فوراً واپس گئے اور بیت المال سے آٹے کی بوری اپنے کندھوں پر اٹھا کر لائے اور غریب عورت سے کہا کہ بچوں کو کھانا پکا کر کھلائیے. آپ رضی اللہ عنہ اکثر کہا کرتے تھے
کہ میں لوگوں کا حاکم نہیں بلکہ ان کا خادم ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حاکم یعنی امیر یا حکمت والا اور خادم غلام۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے 26 ذی الحج 23 ہجری کو جامع شہادت نوش فرمایا۔ آپ رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ بعض روایات میں آپ رضی اللہ عنہ کی تاریخ وفات 1 محرم 24 ہجری بھی ہے۔ نئے الفاظ دیے گئے ہیں: حلیفہ، محالف، کھلے عام، فتح، پیوند، شرط، انصاف، رعایا، گشت اور خادم۔ ان تمام الفاظ کو آپ نے لکھ کے ان کی مشق کرنی ہے اور زبانیں یاد کرنی ہے۔ جی اب ہمارا مشقی کام ہے۔ سب سے پہلے ہم کاپی کا کام کریں گے۔ کاپی پہ بلو ٹیگ کاپی پہ آپ نے لکھنا ہے الفاظ کے معنی۔ سب سے پہلے آپ ڈیٹ اینڈ ڈے لگائیے گا، جماعت کا کام لکھیں، سبق نمبر لکھیں 14 اور عنوان لکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ یہ دیکھیے سبق نمبر 14 اور عنوان لکھیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور الفاظ کے معنی لکھیے۔ پہلا لفظ ہے حلیفہ اور معنی ہے امیر، حاکم، پیوند، جوڑ، گشت، چکر لگانا۔ سوالات کے جوابات لکھیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ قبیلہ قریش کی شاخ بنو عدی سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ بتائیں۔ جواب لکھیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بہن اور بھائی نے جب اسلام قبول کیا تو انہوں نے اپنے بھائی اور بہن کو مارا، مگر جب ان سے قرآن پاک سنا تو آپ رضی اللہ عنہ کا دل نرم ہو گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ دوبارہ سے سنیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بہن اور بھائی نے جب اسلام قبول کیا تو انہوں نے اپنے بھائی اور بہن کو مارا، مگر جب ان سے قرآن پاک سنا تو آپ رضی اللہ عنہ کا دل نرم ہو گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ سوال نمبر جیم دیکھیے۔ آپ رضی اللہ عنہ لوگوں کی کس طرح مدد کرتے تھے؟ آپ رضی اللہ عنہ بھیس بدل کر لوگوں کے حالات جانتے اور مدد کرتے تھے۔ سوال نمبر 2 ہے حروف کو الگ الگ کر کے لکھیں۔ پہلا ہے حلیفہ، تو اس کے حروف لکھیے خ، لام، ی، ف، ہ، حلیفہ۔ اس کے بعد ہے اسلام، الف، سین، لام، الف، میم، اسلام۔ صلح، صاد، لام، ہ، صلح۔ انصاف، الف، نون، صاد، الف، ف، انصاف۔ اور آخری لفظ ہے حاکم، تو اس کے توڑ لکھیے ہے، اس طرح والی ہے آئے گی، الف، ڈنڈے والی کاف اور میم، حاکم۔ سوال نمبر 3 ہے کالم الف میں دیے گئے الف کے جمع کالم ب میں لکھیں۔ علاقہ، علاقوں، جھنڈا، جھنڈوں، بچہ، بچوں، عمر، عمروں، عورت، عورتوں، رات، راتوں۔ سوال نمبر 4 لکھیے۔ لفظ چن کر خالی جگہ پر کریں۔ الف ہے پہلے، جی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مسلمان کے ڈیش خلیفہ تھے، پہلے یا دوسرے؟ تو لکھیے پہلے خلیفہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ڈیش سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، 22 سال کی یا 27 سال کی؟ 27 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ جیم ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بہت سے علاقے ڈیش ہوئے، بہت سے علاقے آباد ہوئے یا فتح ہوئے؟ فتح ہوئے۔
दाल है हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ने डैश ज़िंदगी बसर की, मालदार या सादा, सादा ज़िंदगी बसर की। औरत के बच्चे डैश से बिलक रहे थे, औरत के बच्चे भूख से बिलक रहे थे। सवाल नंबर 5 है, दुरुस्त जवाब पर दुरुस्त और गलत पर गलत का निशान लगाइए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में सिर्फ चंद मुल्क फतह हुए, गलत। अलिफ के आगे गलत का निशान लगाइए। बे है, खिलाफत के ज़माने में आप रज़ियल्लाहु सत्तू, खजूर और बग़ैर छना आटा खाते थे, दुरुस्त, दुरुस्त का निशान लगाइए। आप रज़ियल्लाहु का गुलाम बारी बारी ऊँट पर सवारी करते रहे, दुरुस्त, दुरुस्त का निशान लगाइए। दाल है, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अक्सर कहा करते थे, मैं हाकिम नहीं हादिम हूँ, दुरुस्त, दुरुस्त का निशान लगाइए। सवाल नंबर 6 है, मतन की रोशनी में दुरुस्त जवाब पर दुरुस्त का निशान लगाएं। अलिफ है, मुसलमानों के दूसरे खलीफा कौन थे? हज़रत अली, हज़रत उमर फ़ारूक या हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु। तो सवाल नंबर 2 है, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, उस पर दुरुस्त का निशान लगाइए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मुसलमान हुए तो उनकी क्या उम्र थी? 27 साल, 40 साल या 22 साल? नंबर 1 पर दुरुस्त का निशान लगाइए, 27 साल। जीम है, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब बहन से कुरान की तिलावत सुनी तो उनके दिल पर क्या असर हुआ? सख्त हो गया, नरम हो गया या दुख हुआ? नरम हो गया। तो नंबर 2 पर दुरुस्त का निशान लगाएं। दाल है, ईरान और मिस्र किसके दौर में फतह हुए? हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु, हज्जाज बिन यूसुफ या हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर खिलाफत में? जी, तो नंबर 3 पर दुरुस्त का निशान लगाइए। सवाल नंबर 7 है, दर्जिल अल्फाज का जुमलों में इस्तेमाल करें। पहला लफ्ज़ है खिलाफत। जुमला लिखिए, आप रज़ियल्लाहु अन्हु अपने दौरे खिलाफत में खजूर, जैतून के तेल और बग़ैर छने आटे की रोटी इस्तेमाल करते थे। बसर करना, गरीब लोग बड़ी मुश्किल से अपना गुज़र बसर करते हैं, गरीब लोग बड़ी मुश्किल से अपना गुज़र बसर करते हैं। जीम है, बिलक रही थी, छोटी बच्ची भूख से बिलक रही थी। गश्त करना, आप रज़ियल्लाहु अन्हु हालात से बाखबर रहने के लिए भेस बदलकर रात को गश्त किया करते थे। जी, तो ये थे हमारे अल्फाज जुमले। सवाल नंबर 8 है, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की सादगी की 2 मिसालें दें। जी लिखिए। नंबर 1 है, आप रज़ियल्लाहु अन्हु के लिबास में अक्सर पेवंद लगे होते थे। पहला क्या है उनकी सादगी का? आप रज़ियल्लाहु अन्हु के लिबास में अक्सर पेवंद लगे होते थे। नंबर 2 है, आप रज़ियल्लाहु अन्हु अपने ग़ुलाम को अपने साथ बिठाकर खाना खिलाते थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने ग़ुलाम को अपने साथ बिठाकर खाना खिलाते थे। सवाल नंबर 9 है, खुशखत लिखें। आप रज़ियल्लाहु अक्सर कहा करते थे कि मैं लोगों का हाकिम नहीं बल्कि उनका हादिम हूँ। तो इस जुमले को आपने 3 दफ़ा जो आपको लाइंस दी गई हैं बुक के ऊपर, आपने वहाँ पर लिखना है खुशखत करके, और आपने अपनी लिखाई का फॉर्मेशन का बहुत ध्यान रखना है। सवाल नंबर 10 है, वाहिद के जमा लिखें। खिदमत, खिदमात, इंसान, इंसानों, ज़िंदगी, ज़िंदगियाँ, ग़ुलाम, ग़ुलामों, मुल्क की जमा है मुमालिक, रोटी, रोटियाँ, और लिबास, मलबूसात। लिबास की जमा क्या है? मलबूसात। जो 2 क्लास यहाँ पर आपका ये यूनिट नंबर 14 जो है वो मुकम्मल हुआ। आप इसकी रीडिंग अच्छे से याद कीजिएगा और मश्की काम को भी अच्छे से याद कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।